अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में खित्ते की सूरत हाल के हवाले से तीन अहम बातों पर बातचीत करेंगे, जिनमें से एक जो अभी हालिया दौरा हुआ है इसहाक डार और अमीर खान मुत्तकी का चीन में, वहाँ पर एक बड़ी अहम बात पर पाकिस्तान और चीन ने आपस में मुआहदा किया है। और ये मुआहदा जो है ये आप मीडिया पर इतना इसको ज़्यादा वाज़ेह तौर पर ख़बरों के अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आई, तो मैंने कहा चलें इसको थोड़ा सा वजाहत के साथ थोड़ा सा वाज़ेह करके इस वीडियो के अंदर बयान कर दूं, ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने चीन की यानी कह लें कि सालसी में किस बात पर मुआहदा किया है। दूसरी जो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो ये है कि अमेरिका ने अफ़गान तालिबान को एक धमकी दी है। और तीसरा हम बात करेंगे TTP के नज़रियात में तब्दीली आ रही है। TTP अपने नज़रियात को बदल रही है और अपनी वो सोच जिस पर अब पिछले 15-20 साल से वो काम कर रही थी उसको तब्दील कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली आ रही है। तो वो तब्दीली क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस मुआहदे की जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान चीन की सालसी में हुआ है, जिसकी तरफ चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में इशारतन बात की भी थी, लेकिन उसको ख़बरों में इतना नुमायाँ और वाज़ेह तौर पर नहीं बयान किया गया, जिसकी वजह से ये बात इतनी वाज़ेह नहीं हो सकी। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान को अभी तक दुनिया में किसी भी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जिनके बाकायदा सफारतखाने अफ़गानिस्तान और काबुल में मौजूद हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का एक पड़ोसी मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान का बाकायदा सफारतखाना या सफ़ीर अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है, बल्कि एक नाज़िमुल उमूर वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान में कोई सफ़ीर तय्यनात नहीं है, बल्कि अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान में एक नाज़िमुल उमूर को मुतय्यन किया हुआ है। हालांकि ये दो मुल्क ऐसे हैं कि जो बिल्कुल पड़ोसी मुल्क हैं और हमेशा से इनका आपस में वो साथ रहा है और ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जो मर्ज़ी हो जाए ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इनकी खुशियाँ, इनके गम, इनकी तकलीफ़ें, ये सारी चीज़ें जो है साझी हैं, सारी इकट्ठी हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो इसके बावजूद हम देखते हैं कि पाकिस्तान का सफ़ीर अफ़गानिस्तान में नहीं है और अफ़गानिस्तान का सफ़ीर पाकिस्तान में अभी तक तैनात नहीं हो सका, हालांकि तालिबान हुकूमत को तकरीबन 4 साल होने को हैं। इसके बरक्स हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जिनके बाकायदा वहाँ पर सफ़ीर तैनात हो चुके हैं, यानी फुल सफ़ीर जो होता है, जिस तरह किसी एक मुल्क का दूसरे मुल्क में सफारतखाना होता है और सफ़ीर होता है, इस तरह बहुत सारे ममालिक हैं कि जिनके सफारतखाने और सफ़ीर अफ़गानिस्तान में तैनात हैं। मसलन मुत्तहिदा अरब अमारात हो गया, चीन है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्की है, रूस है, कतर है। ये वो ममालिक हैं कि जिनके मुकम्मल सफारतखाने और मुकम्मल सफ़ीर अफ़गानिस्तान में तैनात हैं। हालांकि इनमें से अक्सर ममालिक ऐसे हैं कि जिनकी बॉर्डर भी अफ़गानिस्तान के साथ नहीं लगती, सिवाय चीन और उज़्बेकिस्तान के, कि इनकी बॉर्डर लगती है और बाकी ममालिक की बॉर्डर नहीं लगती, लेकिन उनके मुकम्मल फुल टाइम सफारतखाने काम कर रहे हैं और उनके सफ़ीर वहाँ पर तैनात हैं। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है ना, इनके आपस में एक दूसरे के साथ सफारतखाने और सफ़ीर जो है ना तैनात नहीं है, बस एक नाज़िमुल उमूर तैनात है। तो ये इस हवाले से ये इत्तलात आ रही हैं कि अभी जो अफ्रीकी इजलास हुआ था चीन में, बीजिंग में, चीन की सालसी में, तो वहाँ पर चीन ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो वज़राए ख़ारजा थे, यानी इसहाक डार और अमीर खान मुत्तकी, इनको चीन ने ये कहा है कि आप एक दूसरे के मुल्क में पूरे सफ़ीर तैनात करें, मुकम्मल सफ़ीर तैनात करें और अपने सफारती ताल्लुकात को नाज़िमुल उमूर की हद से ऊपर लेकर आएँ। तो ये इस बात पर कोशिश की है चीन ने कि आप उस नाज़िमुल उमूर वाली बात से निकलें। आप पड़ोसी मुल्क हैं और हमने पाकिस्तान में भी काम करना है, अफ़गानिस्तान में भी काम करना है। पाकिस्तान में जो C-PAC बन रहा है उसको हमने अफ़गानिस्तान तक तोसी देनी है। तो ये सारे काम तब हो सकेंगे जब आप दोनों भाइयों की तरह रहेंगे, मिलकर रहेंगे। चुनांचे ये इजलास इसी बात के लिए था और इस इत्तलात ये हैं कि इसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने यह मुआहदा किया है कि बहुत जल्द वो तैयारी करके एक दूसरे के मुल्क में सफ़ीर तैनात करेंगे। पाकिस्तान अपना सफ़ीर काबुल में तैनात करेगा और काबुल अपना सफ़ीर इस्लामाबाद में तैनात करेगा। तो ये एक मुआहदा हुआ है जिसकी तरफ इतना इसको ख़बरों में नुमायाँ नहीं किया गया। अच्छा, इसी के अंदर एक और चीज़ ये भी है कि ये जो अफ्रीकी फ़ोरम है, यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन का, ये वैसे 2017 में बना था और इससे पहले इसके 5 इजलास हो चुके हैं, यानी अभी हालिया इजलास समेत 5 इजलास हो चुके हैं। और इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि बहुत जल्द, यानी चंद हफ्तों के अंदर अंदर एक छठा इजलास भी बुलाया जाएगा। और इत्तलात ये हैं कि इस अफ्रीकी फ़ोरम के अंदर बांग्लादेश ने इस बात का दिलचस्पी का इजहार किया है कि मुझे भी इसमें शामिल किया जाए, और हो सकता है कि आज अगले इजलास तक बांग्लादेश को भी इसमें शामिल कर दिया जाए। तो इस तरह ये 4 फ़रीकी एक फ़ोरम बन जाएगा जिसमें चीन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल होंगे। तो बहरहाल ये ख़बरें भी आ रही हैं। दूसरी ख़बर जो मैंने आपको कहा कि अमेरिका ने अफ़गान तालिबान को धमकी दी है, ज़ाहिर है कि ये जिस तरह ये इजलास हुआ, इससे पहले कुछ और मामलात हुए, तो
تو ان تمام معاملات میں امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ افغان طالبان چین کی طرف زیادہ مائل ہیں، اور چین بڑی سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے۔ چین نے اپنا سفیر بھی وہاں تعینات کیا ہوا ہے، اور طالبان کا سفیر بھی بیجنگ میں تعینات کیا ہوا ہے۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بگرام ایئرپورٹ کو لینا ہے اور ہر صورت میں لینا ہے۔ تو امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ طالبان جو ہیں وہ چین کی طرف زیادہ مائل نہ ہوں، ان کے ساتھ ان کے زیادہ تعلقات نہ ہوں، اور اس لیے امریکہ جو ہے وہ بار بار دھمکی دے رہا ہے۔ وہ بار بار اس بات کی دھمکی دے رہا ہے کہ ہم افغانستان کے بارے میں دوبارہ غور و فکر کر رہے ہیں، دہشت گردوں کی لسٹیں دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا درجہ کیا رکھا جائے، یہ ہے وہ، یعنی وہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ دہشت گردوں کی لسٹوں میں شامل کر دیں گے اور آپ پر پابندیاں لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مطلب وہ اپنے زیر اثر لانے کی کوشش کر رہا ہے افغان طالبان کو اور افغان حکومت کو۔ لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دھمکی دے رہا ہے کہ ہم جو انسانی بنیادوں پر جو افغانستان کے غریب لوگوں کو یا وہاں کے مہاجرین کو یا وہاں کے جو ضرورت مند لوگ ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، جتنے بھی ظاہر 40 سال سے وہاں پر جنگ لگی ہوئی ہے، بڑے حالات خراب ہیں، تو ان کو جو ہم انسانی بنیادوں پر جو امداد دے رہے ہیں ہفتہ وار یا ماہانہ کی بنیاد پر لاکھوں ڈالر، تو وہ ہم بند کر دیں گے، وہ بھی دھمکی دے رہا ہے ساتھ ساتھ۔ اس ساری صورتحال میں چین نے افغانستان کو، افغان طالبان حکومت کو اس بات کی تسلی دی ہے کہ آپ نے بالکل امریکہ کی دھمکیوں میں نہیں آنا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ جو گیپ بیچ میں آئے گا، یعنی اگر اس طرح کا کوئی گیپ آتا ہے کہ امریکہ اپنی وہ امداد بند کر دیتا ہے افغانستان کے غریب لوگوں کی جو خوراک ان کو ملتی ہے رفتے یا جو بھی سسٹم ہے، تو اس گیپ کو ہم فل کریں گے۔ تو چین نے افغان حکومت کو تسلی دی ہے کہ آپ نے بالکل امریکہ کی ان دھمکیوں میں نہیں آنا اور آپ اپنی جگہ پر ڈٹ کے کھڑے رہیں، اور اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو ہم اس گیپ کو فل کریں گے۔ اس کے علاوہ افغانستان، روس اور چین، یہ تین ممالک ایک اور منصوبے پر بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ یہ تین ممالک آپس میں جو تجارت ہے اس تجارت کو ڈالر کے بجائے لوکل کرنسی بھی کریں گے، یعنی ایک دوسرے کی جو کرنسی ہے تجارت جو آپس میں، یہ جو تین ممالک ہیں روس، چین اور افغانستان، اس پر بھی ان کے مذاکرات چل رہے ہیں اور بات چیت چل رہی ہے کہ یہ تین ممالک آئندہ جو ہے وہ ڈالر کے ذریعے تجارت نہیں کریں گے، یعنی پیمنٹ ڈالر کے ذریعے نہیں کریں گے بلکہ لوکل کرنسی کے ذریعے پیمنٹ کریں گے، تاکہ ان لوکل یہاں کے خطے کے جو ممالک ان کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ اب آتے ہیں جی تیسری بات کی طرف، جو میں نے آپ کو بتائی تھی، تیسری جو ایک اہم خبر جو سامنے آئی ہے، بلکہ خبر نہیں یہ رپورٹ ہے، یہ افغان امور اور ٹی ٹی پی کے معاملات پر نظر رکھنے والے مشہور صحافی ہیں احسان اللہ ٹیپو صاحب، انہوں نے ایک رپورٹ ان کی شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹی ٹی پی اپنے نظریات کے اندر تبدیلی کر رہی ہے، ٹی ٹی پی کے نظریات میں تبدیلی آ رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی اسلامی جہاد کے دعوے سے ہٹ کر نسلی، علاقائی اور قبائلی شناخت کی طرف تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یعنی پہلے ٹی ٹی پی جو ہے نا اسلامی جہاد اور اسلامی نظام اور اس دعوے کی بنیاد پر وہ جتنی بھی اس کی سرگرمیاں تھیں وہ تھیں، لیکن پچھلے 15-20 سال سے، اور ظاہر ہے اس دعوے، یہ ایک ایسا دعویٰ تھا کہ اس دعوے پر لبیک کہنے والے ہر قوم اور ہر خطے سے کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہوئے، یعنی ٹی ٹی پی کے ساتھ پشتون بھی تھے، ٹی ٹی پی کے اندر پنجابی بھی تھے، سرائکی بھی تھے، سندھی بھی تھے، اردو سپیکنگ بھی تھے، ہر قوم اور خطے اور علاقے کے لوگ ان کے اندر شامل ہوئے۔ ظاہر ہے اسلامی جہاد اور اسلامی نظام، اسلامی، یہ ایک ایسا دعویٰ تھا کہ اس کی وجہ سے ہر قوم اور ہر قبیلے اور ہر خطے کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے، لیکن ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ اب ناکامی ہوتی جا رہی ہے کافی خطے کی صورتحال کی تبدیلی کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے ان کو پہلے ان کے ساتھ علماء کی، جب اس کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت 500 علماء ان کے ساتھ تھے، لیکن اب وہ علماء بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب باقاعدہ جو ہے حکومت پاکستان ان کو خوارج ڈکلیئر کر دیا ہے، اور پاکستان کے بہت سارے علماء بھی ان کو خوارج ہی کہتے ہیں، اور ان کی حمایت جو ہے علماء میں بھی ختم ہو چکی ہے اور عوام میں بھی ختم ہو چکی ہے، اور خاص طور پر جو پختون جو پٹی ہے جتنی بھی، تو اس پٹی کے اندر انہوں نے، ظاہر ہے جب یہ پچھلے 15-20 سال سے جو بھی کارروائیاں کرتے تھے اس میں پختون لوگوں کا قتل عام بھی ہوتا تھا جو ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے، یا اس میں ان کے قبائلی سردار بھی ہوتے تھے اور اس قسم کے لوگ بھی ہوتے تھے، جس کی وجہ سے عوام کے اندر ان کی مقبولیت اور خاص طور پر پختون پٹی کے اندر ان کی مقبولیت ختم ہو چکی تھی۔ اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی منصوبہ یا کوئی بھی حکومت ہو یا کوئی بھی فوج ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب تک عوام کی طاقت اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ نہیں چل سکتی، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ کوئی دنیا کی منظم ترین فوج بھی ہو، بغیر عوام کی حکومت حمایت کے کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہوتی۔ تو عوامی حمایت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی بالکل ختم ہو چکی تھی، خاص طور پر اس پٹی کے اندر جو پختون پٹی ہے، تو اس میں ٹی ٹی پی نے یہ دیکھا کہ یہ جو لسانی جماعتیں ہیں جو قومیت کی بنیاد پر کام کر رہی ہیں، جو زبان کی لسانیت کی بنیاد پر، پشتون ہونے کی بنیاد پر، یا جو قبائلی
اس بنیاد پر جو کام کر رہی ہے تو ان کو کافی کامیابی مل رہی ہے. وہ کھلے عام کام بھی کرتے ہیں, جلسے بھی کرتے ہیں, اور ان کی باتوں کو عوام سنتے بھی ہیں اور عوام ان کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ٹی ٹی پی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے بھی وہ جو جہاد اور اسلامی جہاد اور یہ چیزیں جو ہیں نا ان کو اب آہستہ آہستہ ترک کرنا شروع کر دیا, اور اپنے آپ کو ایک نسلی جماعت, ایک قومی جماعت, ایک لسانی جماعت, ایک قبائلی جماعت کے طور پر متعارف کروانا شروع کر دیا عوام میں, جس کی وجہ سے پچھلے کچھ عرصے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ ٹی ٹی پی کی اس کیا کہتے ہیں حمایت کے اندر, عوام کے اندر کچھ نرمی آئی ہے وہاں کے اس خطے کی صورتحال. وہ تو نرمی آئی ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ جو پنجابی, سندھی, بلوچی, کیا کہتے ہیں وہ سرائکی یا جو بھی دوسری قوموں کے لوگ تھے, وہ ٹی ٹی پی سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا شروع کر دیا. ظاہر ہے وہ تو جہاد کے لیے شامل ہوئے تھے. اب اگر ٹی ٹی پی قومیت پر آ جاتی ہے, لسانیت پر آ جاتی ہے, اپنے ان ایشوز پر آ جاتی ہے کہ جی یہاں سے مدنیات کا مسئلہ ہے تو ہمارے حقوق, ہمارا حق مارا جا رہا ہے, تو پھر ظاہر ہے پنجابی کو اس سے کیا تعلق ہے. تو وہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ سارے پھر علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ٹی ٹی پی کے اندر دیکھنے میں یہ آیا پچھلے کچھ عرصے سے, یعنی سال 6 مہینے کے اندر کافی تبدیلی آ چکی ہے, اور ٹی ٹی پی اپنے آپ کو ایک قوم پرست یا نسلی یا لسانی بنیادوں پر اپنے آپ کو اس خطے کی عوام کے اندر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ خطے کی عوام کی حمایت جو ہے وہ انہیں حاصل ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ اب اس خطے میں جتنی بھی کاروائیاں اگر ٹی ٹی پی کی ہوتی ہے تو اس میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پہلے کی بنسبت اب عوامی نقصانات کم سے کم ہوتے ہیں. پہلے تو اس طرح ہوتا تھا نا, کس طرح کے حملے ہوتے تھے کہ جس میں عوامی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. تو اب ٹی ٹی پی اس بارے میں احتیاط کر رہی ہے, اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ جس طرح پہلے ٹی ٹی پی کے کمانڈر جو ہیں وہ وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی بھی کرتے تھے, کوئی بھتہ لیتے تھے یا اور کوئی اس قسم کے معاملات ہوتے تھے تو یہ ہوتے تھے. لیکن اب ان کا جو امیر ہے نور ولی, اس نے اپنے تمام کمانڈر کو اس چیز سے منع کر دیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا, اور اگر کوئی اطلاع ملتی ہے کوئی ذاتی طور پر کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے, اس کو عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کے بارے میں احسان اللہ ٹیپو محسود جو ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ تبدیلی ٹی ٹی پی کے اندر آ رہی ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.